خوشبوات چلتی تھیں، عورتیں چلتی تھیں، زرق برق اس قسم کا تیرا قافلہ ہوتا تھا۔ ہارون یہ چھوٹا سا سفر ہوتا تھا تو اس طرح طے کرتا تھا، اب انتہا کے سفر میں جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اب پاس کچھ نہیں۔ ہارون رونے لگا تو اس پہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہ اپنے پیچھے سے وہ چھڑی نکالی، کہا ہارون یہ چھڑی تیرے لیے لایا ہوں، تجھے یاد ہے تو نے کہا تھا بہلول اگر تجھے اپنے سے بھی کوئی بے وقوف ملے تو یہ چھڑی اسے دے دینا۔ کہا ہارون میں نے یہ چھڑی اس دن سے سنبھال رکھی تھی اور میں بے وقوف کو تلاش کر رہا تھا، جو مجھ سے بھی بے وقوف ہو، مجھے کوئی نہ ملا، آج مجھے تو اپنے سے بھی بے وقوف نظر آیا، تجھے تیری امانت یہ چھڑی تجھے واپس کر رہا۔ دوستو ذرا رک جانا اور میری بات کو سننا۔ ہارون رشید ہی آخرت کے سفر پر روانہ نہیں ہوا، ہم سب نے بھی آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ آج تک کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جو آخرت کے سفر کا پیمانہ ناپ، آخرت کے سفر کو ناپ سکے کہ کتنا سفر ہے۔ ہمارے پاس زاد راہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سمجھدار مسافر تو زاد راہ کے بغیر سفر ہی نہیں کرتا، ہمارے پاس زاد راہ کیا ہے؟ دوستو زاد راہ بڑی قسم کے ہیں، کلمہ بھی زاد راہ ہے، نماز بھی زاد راہ ہے، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، نیک اعمال بھی، نوافل بھی، تسبیحات بھی، درود شریف بھی، درود و سلام بھی، لیکن سب سے انوکھا زاد راہ، سب سے قیمتی زاد راہ عشق رسول، محبت رسول اور غیرت رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ جس کے پاس یہ زاد راہ ہے انشاءاللہ اسے کوئی فکر نہیں ہے، اور جس کے پاس یہ زاد راہ نہیں ہے وہ اس دنیا میں بھی یتیم ہے، وہ اس دنیا میں بھی یتیم ہے۔ یاد رکھو اگر بغیر اس کے محمد کے، اگر بغیر اس کے محمد کے قرآن پڑھے گا، اللہ کی قسم اسے قرآن سے کچھ نہیں ملے گا، قرآن سے بھی بھٹکے گا۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ بلا اس کے محمد اگر کوئی بخاری پڑھے گا تو بخاری نہیں آئے گی، بخار آئے گا۔ بغیر اس کے محمد سے اگر کوئی مسلم پڑھے گا مسلم نہیں بنے گا، غیر مسلم بنے گا۔ یہ شرط ہے آخرت کے زاد راہ کے لیے، اور اس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت گواہ ہے۔ ایک نوجوان صحابی حضور صلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے نوجوان تو مجھے یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے آقا میرے دامن میں تو آپ کے محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جا تجھے مبارک ہو، تو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور صلاۃ والسلام نے نماز، روزہ، حج، زکات اور دیگر نیکیوں کا نہیں پوچھا، ان کی بھی اپنی ایک قیمت ہے، اس سے انکار نہیں۔ اس نے کہا آپ کی محبت کے سوا میرے دامن میں کچھ نہیں۔ زبان نبوت فوراً پکار اٹھی، تجھے مبارک ہو جو اس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان صحابی تو مجھ سے عشق کرتا ہے، جنت میں میں جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ تو بھی ہوگا۔ یہ ہے زاد راہ، اور یہی زاد راہ تھی جو اس پوری امت میں ابو بکر کے پاس سب سے زیادہ تھی۔ یہی زاد راہ تھا جو اس پوری امت میں ابو بکر کے پاس سب سے زیادہ تھی۔ اتنی زیادہ تھی کہ وفات کے بعد بھی پیغمبر سے جدا نہ ہو سکے۔
وفات کے بعد بھی پیغمبر سے جدا نہ ہو سکے. یہی ذات راہ عمر فاروق کے پاس تھی، علی المرتضیٰ کے پاس تھی، عثمان غنی کے پاس تھی، خالد بن ولید کے پاس تھی، بلال کے پاس تھی، طلحہ کے پاس تھی، زبیر کے پاس تھی، حسن کے پاس تھی، حسین کے پاس تھی. اور یہی ذات راہ اگر میں کہوں غازی علم الدین شہید کے پاس تھی. یہی ذات راہ اس کے بھی پاس تھا، اور یہی ذات راہ عامر چیمہ کے پاس تھا. یہی ذات راہ غازی عبد القیوم کے پاس تھا. یہی ذات راہ غازی عبد الرشید کے پاس تھا. یہی ذات راہ غازی میاں محمد شہید کے پاس تھا. جب ان کے پاس یہ ذات راہ تھا تو پھر انہوں نے پھانسی کے پندے کو چومتے ہوئے ان کے قدموں میں کبھی ڈگمگاہٹ آئی؟ بولو یار. جس کے پاس اس کے رسول نہیں وہ پتھر ہے، انسان نہیں. اور عشق اگر بغیر غیرت کے ہے، جس طرح میرے محترم بھائی پروفیسر شبیر انجم صاحب نے آج خطاب کیا، محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صدیق اکبر کے لہجے میں بات کر رہے ہیں. ان کی غیرت، ان کی حمیت جس انداز سے آج انہوں نے قادیانیت کو تگڑا دیا اور آپ کو غیرت کے انجیکشن لگائے، گویا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جس عشق میں غیرت نہ ہو وہ عشق مسلمان کا نہیں ہوتا، وہ عشق کنجروں کا ہوتا ہے. مسلمان کا شراپہ غیرت پہ ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک جنازہ لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایمان کے بارے میں پوچھا، بھئی کوئی ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، یہ کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا. آپ نے پوچھا کوئی اور؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی. کوئی اور؟ ایک شخص اور اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک رات مدینے کو خطرہ تھا تو اس نے میرے ساتھ مدینہ طیبہ کی سرحد پہ پہرا دیا تھا. فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں پوچھا، صحابہ سے کہا صفحہ سیدھی کرو، اللہ اکبر. نماز جنازہ پڑھا دی، سلام پھیرا، فرمایا اے مرنے والے تیرے یہ ساتھی تیرے بارے میں گمان کرتے تھے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں اللہ کا رسول محمد اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. میرے دوستو ذرا یہاں پہ رک کے ایک منٹ کے لیے سوچئے، جس نے ایک رات مدینے پہ پہرا دیا، ایک رات مدینے پہ پہرا دیا، اور اتنا ہی اس کا پہرا دینا رسول کے لیے، اس کے ایمان ہونے کے، اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی بن گیا. اور جس نے گنبد خضرا پہ پہرا دیا، اس نے صرف مدینے پہ پہرا دیا، رسول اللہ پہ پہرا نہیں دیا. جس نے صاحب مدینہ پہ پہرا دیا، جس نے گنبد خضرا پہ پہرا دیا. اور قدم آگے بڑھوں، جس نے محمد عربی پہ اترنے والے قرآن کا قادیانیوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے پہرا دیا، جس نے قادیانیوں کے ہاتھوں سے رسول کی نبوت، عصمت، عزت، تاج و تخت ختم نبوت کو بچانے کے لیے پہرا دیا، جس نے رسول اللہ کی عزت کو قادیانیوں کے ہاتھوں سے برباد ہونے کے لیے پہرا دیا، جس نے امہات المومنین کی عزتوں پہ پہرا دیا، جس نے خاتون جنت کی عزت پہ پہرا دیا، جس نے مکہ مکرمہ پہ پہرا دیا، جس نے مدینہ رسول پہ پہرا دیا. مجھے بتائیے اس مجاہد ختم نبوت کا مقام کیا ہوگا؟